السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ آج میں بات کروں گی ان 10 دنوں کے بارے میں ذو الحجہ کے، کہ ہمیں ان 10 دنوں میں کیا کرنا چاہیے اور کیوں اللہ نے ان 10 دنوں کو اتنی اہمیت دی ہے، اور یہ روزہ کب رکھنا ہے، 9ویں دن پاکستان یا انڈیا یا دوسرے ملک کے حساب سے کب ہے، اور اگر ہم نہیں جا سکتے وہاں اللہ کے گھر تو ہم کیسے یہاں بھی وہی سب کچھ کر سکتے ہیں جو ایک حاجی وہاں پر کرتا ہے۔ تو ذو الحجہ کا مطلب ہوتا ہے حج والا مہینہ، یعنی وہ مہینہ جس میں رب اپنے خاص بندوں کو بلاتا ہے اپنے گھر، اپنے دربار، اپنے سامنے، جہاں نہ کوئی سفارش چلتی ہے، نہ مال و دولت کا غرور، بس وہی جاتا ہے جسے رب خود چنتا ہے، خود بلاتا ہے۔ کہاں مکہ کی تپتی دھوپ، کہاں لاکھوں کا ہجوم، اور کہاں وہ تنہا حاجی جو بس ایک ہی بات دل میں لے کر آیا ہے کہ بس میرا رب راضی ہو جائے۔ حج صرف سفر کا نام نہیں، یہ تو روح کی واپسی ہے، نفس کی قربانی ہے، خواہشات کے ذبح ہونے کا دن ہے۔ وہ عرفات کا دن ہے جہاں لاکھوں انسان جمع ہوتے ہیں، مگر ہر ایک الگ روتا ہے، الگ مانگتا ہے رب کے سامنے، بغیر کسی پردے کے وہ مانگتے ہیں بچپن کا سکون، جوانی کی بخشش اور بڑھاپے کا سہارا۔ کوئی اپنی ماں کے لیے روتا ہے، کوئی اولاد کے لیے روتا ہے، کوئی بس اپنی ٹوٹی ہوئی توبہ کے لیے روتا ہے، اور کوئی اپنی محبت کے لیے روتا ہے، تو کوئی کسی اور چیز کے لیے روتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عرفات کا دن وہ دن ہے جب اگر دل سے ایک بار کہا جائے یا اللہ معاف کر دے، تو رب بھی خوشی سے کہتا ہے کہ میں نے معاف کیا۔ اگر اس دن کوئی دعا مانگے تو اگلے سال آنے سے پہلے یہ دعا قبول ہو جاتی ہے، چاہے جتنی بھی دعائیں مانگی ہوں۔ لیکن ذو الحجہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ مہینہ ان سب کے لیے بھی ہے جو دل سے رب کے بننا پسند کرتے ہیں، جو دل سے رب کے بننا چاہتے ہیں، جو دل میں حج کرنا چاہتے ہیں، جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے یا پھر ان کا نصیب نہیں تھا جانے کے لیے، تو وہ بھی جا سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم وہاں نہیں جا سکتے تو ہم یہیں سب کچھ کر سکتے ہیں جو ایک حاجی وہاں کرتا ہے۔ یہ دن ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اگر تم مکہ نہیں جا سکتے تو دل کو مکہ بنا لو، اگر عرفات تک نہیں جا سکتے تو اپنے سجدوں میں وہی عاجزی لے آؤ، اگر تم منع نہیں جا سکتے تو اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر دو، اور اگر تم جانور ذبح کرتے ہو تو ساتھ ساتھ اپنے تکبر، حسد اور غرور کو بھی ذبح کرو، کیونکہ اصل قربانی جانوروں کی نہیں ہوتی، اصل قربانی دل کی ہوتی ہے۔ ذو الحجہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں، بلکہ اپنے چاہتے، خواہشات، ضد، انا سب رب کے قدموں میں ڈال دینے کا نام ہے۔ یہ دن بخشش کے دن ہے، رحمت کے دن ہے، خلاصے کے دن ہے۔ ذو الحجہ کا ہر دن، ہر رات ایک نئی امید لے کر آتا ہے کہ شاید رب مجھے بھی اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے، اور اگر اس سال ہمیں حج کی دعوت نہیں ملی تو مایوس نہ ہوں، شاید رب ہمیں دل کا حج کروا رہا ہے، تاکہ جب کبھی بلاوا آئے تو ہم جسم سے ہی نہیں دل سے بھی تیار ہو۔ اور کیا آپ جانتے ہیں رمضان کی آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے نا، اور اس دن جو عرفات کے دن ہوتے وہ بھی لیلۃ القدر سے زیادہ جو ہے نا برکت والے ہیں۔ وہ رات جو قرآن میں ہزاروں مہینے سے افضل کہی گئی، اور یہ دن جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کسی دن میں نیک عمل اتنے محبوب نہیں جتنے ان 10 دنوں میں ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہمارے دل جاگ گئے ہیں؟ کیا ہماری روح پکار رہی ہے کہ یا اللہ اس بار میں بدلنا چاہتی ہوں، اس بار مجھے اپنی دعاؤں کی گارنٹیڈ جو ہے نا اپنی دعاؤں کو پورا کرنا ہے آپ سے۔ تو اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ معمولی نہیں ہوتا۔ اللہ نے سورہ فجر میں والفجر ولیالی عشر، علماء کہتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ تو سوچو رب کائنات جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، وہ ان دنوں کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کیونکہ ان دنوں میں عبادت کا مزہ کچھ اور ہے، دل نرم ہوتے ہیں، دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے، اور اللہ بہت بہت قریب آ جاتا ہے۔ یہ دن رمضان کی راتوں سے بھی افضل ہوتا ہے۔ رمضان کی راتیں جہاں ہم قیام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن یہ دن اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اس لیے کیونکہ رمضان میں سارا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے، یعنی ہر طرف لوگ جو ہے عبادت کرتے ہیں تو ماحول ویسا بنا ہوتا ہے اور ہمیں عبادت کرنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن ان 10 دنوں ہمیں خود کو جو دھکا دینا پڑتا ہے، کوئی ہوتا ہے جو ان دنوں عبادت کرتا ہے، تو ان دنوں کی عبادت اس لیے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رمضان کی آخری راتوں میں رات کی فضیلت ہے، لیکن ان دنوں میں دن کی عبادت کا مقام بہت بلند ہے۔ تو کیا ہم ان دنوں کو سونے، اسکرول کرنے اور غفلت میں گزار دیں گے؟ جبکہ صحابہ ان دنوں میں جہاد، صدقہ، روزے اور قیام کا مقابلہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ دن روحانی تربیت کے دن ہے، حج کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کے لیے۔ حج ایک سفر ہے، لیکن صرف جسم کا نہیں، دل کا سفر۔ عرفات میں کھڑے حاجی کو دیکھو، ہاتھ اٹھائے، آنکھوں سے آنسو روا، بس ایک پکار یا اللہ بس تو ہی کافی ہے۔ تو جو حج پر نہیں جا رہا، کیا وہ کبھی نہیں کر سکتا؟
نہیں، ان 10 دنوں میں وہ بھی اپنی زندگی کا سب سے قیمتی روحانی سفر کر سکتا ہے۔ کیسے؟ ہم اللہ کو دکھائیں، وہاں نہیں گئے تو اللہ یہاں میں بھی عبادت کر رہی ہوں، یہاں میں بھی آپ کے لیے خود کو تھکا رہی ہوں، یہ دن میری نئی زندگی کا شروعات ہے۔ ہم خود کو بدلے، گناہ سے دین کی طرف سفر شروع کریں۔ تو ان دنوں کو کیسے گزاریں، یعنی اس 10 دنوں کو ہم یوم عرفہ کا دن کیسے گزاریں؟ 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ یہ دن گھر کے صفائی ستھرائی کا نام نہیں ہے، نہ ہی شاپنگ کا اور نہ ہی آرام و نیند کا۔ یہ دن ہے عرفہ کا۔ یہ وہ دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بڑا شرف بخشا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اہل عرفہ کے بارے میں فرشتے کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ یہ ایسا مبارک دن ہے جو جہنم سے لوگوں کو آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ یہ دن اطاعت رب اور اس کے بھرپور عبادت کا ہے۔ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ ہمیں خوب کوشش کرنا ہے کہ اس دن ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے بغیر نہ نکلے۔ دنیا کی جواہرات میں اگر ایک جواہر بھی گم ہو جائے تو ہم کتنی تکلیف ہمیں ہوتی ہے، لیکن پھر دنیا کے افضل دن کو کیسے ہم ضائع کر سکتے ہیں؟ اگر شب قدر ہم نہ جان سکے تو عرفہ کا دن تو ہم کم از کم نہ بھول سکیں۔ اگر شب قدر میں آسمان سے فرشتے اترتے تو اس روز اللہ بذات خود آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ لہٰذا اس دن کو غنیمت جانیں اور جتنے بھی خیر اس روز کر سکتے ہیں کر ڈالیں۔ 9 ذی الحج کا شیڈول بہت ہی عمدہ بنایا جا سکتا ہے۔ آپ اس کو جو ہے اپنے رشتہ داروں میں بھی، اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر سکتے ہیں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ بس یہ ایک دن کا ہے جو سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے کرنا ہے کہ یہ رات کو جلدی سو جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت میں کچھ ہمت طاقت محسوس ہو، یعنی سو کر اگر آپ اٹھیں گے تو آپ جو عبادت اللہ کی کریں گے اس میں آپ کو مزہ آئے گا، آپ نیند کی حالت میں نہیں کریں گے، آپ چاقو چوبند ہوں گے۔ اور دوسرا، فجر سے پہلے اٹھ جائیں تاکہ آپ اس دن کے روزے کی نیت کر کے سحری کھائیں۔ یہ روزہ ہمارے گزشتہ اور آنے والے سال کے تمام گناہ مٹوا دے گا الحمدللہ۔ اور کون سا دن رکھے روزہ، سعودی کے حساب سے یا اپنے ملک کے حساب سے؟ تو یہ سوال مجھے بہت آ رہے ہیں، اس کے بارے میں بہت کچھ علماء کہتے ہیں کہ دونوں دنوں کا رکھیں۔ مثال اگر آج سعودی کا ہے تو آج بھی روزہ رکھے، عبادت کرے، دعائیں مانگے، اور اگر کل ہمارا ہے 9 ذی الحج تو پھر کل بھی روزہ رکھے اور عبادت دعا مانگے۔ تو یعنی 2 دن کے رکھے، 8 اور 9۔ 8 ہمارے یہاں ہوگا تو ذی الحج، وہاں کا ان کا 9 عرفہ والا دن ہوگا سعودی کا، تو ہم 8 بھی رکھیں، 9 بھی رکھیں، پھر اس کے ایک دن بعد تو عید ہوگی تو ہم 8 اور 9 کا جو ہے روزہ رکھیں۔ تو کلیئر ہو گیا؟ پھر کم از کم 2 یا 4 رکعت نفل پڑھے اور حالت سجدے میں رب غفور سے دنیا و آخرت کی ہر خیر و بلائی کی خوب دعائیں کیجیے، اس کی خوب حمد و ثنا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دن تک پہنچایا جس سے میں رحمتوں کی برکت برستی ہے، جس میں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے، تو میں اس دن کو ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے بعد فجر سے قبل کا وقت استغفار کرنے میں لگا دیجیے تاکہ ہمارا جو شمار سحری کے وقت استغفار کرنے والے میں ہو جائے۔ اذان فجر سے کم از کم 5 منٹ قبل تیار ہو جائے اور یاد رکھیے ہمارے سارے گناہ دوران وضو آخر قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ پھر وضو کے بعد کی دعائیں پڑھیں، اس کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اپنی جگہ طلوع صبح تک بیٹھے رہیں، یعنی اشراق تک آپ بیٹھے رہے، ذکر کرے، اذکار کرے، تلاوت کرے۔ اس کے بعد سلام کے بعد تکبیرات وغیرہ بھی پڑھ لیا کرے، بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور نماز اشراق کو بھی وہی ادا کیجیے تاکہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کیے گئے حج عمرہ کا ثواب ہمیں مل سکے۔ اس نماز کو آپ بالکل بھی نہ بھولیں۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو سارا دن بالکل بھی نہ سوئے اور نہ ہی کوئی لمحہ بغیر یاد الہی یا دعا کے گزارے، یا تھوڑی دیر سو جائے اور نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مزید عبادت کے لیے میں تر و تازہ ہونا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد اٹھ کر 4 رکعت نماز شاذ ادا کرے اور رب کریم کی بندگی اور اس کی رضا پانے کے راستے تلاش کرے، مثلاً صدقہ کرنا، بیمار کی عادت یا رشتہ داروں کا خیال وغیرہ، تاکہ اکتاہٹ نہ ہو۔ اور اس کے بعد تکبیر، ذکر، تلاوت اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر خوب پڑھے۔ اس کے بعد نماز ظہر باجماعت ادا کیجیے اور تکبیر و تسبیح تحمید کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کریم بھی کیجیے۔ اگر باجماعت عورتیں نہیں پڑھ سکتی تو گھر میں پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد نماز عصر بھی ادا کیجیے اور تکبیرات کے ساتھ شام کے اذکار بھی کیجیے۔ مغرب سے تھوڑی دیر قبل تک قرآن مجید کی تلاوت کیجیے اور دعائیں عاجزی سے کیجیے اور اپنی دعاؤں میں اپنے پیاروں کو نہ بھولیں، اور اتنی دعائیں کریں جتنی بھی آپ کی دعائیں ہیں وہ سب اس دن مانگ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اس وقت تک جو کرے، یہ شام کے مغرب کے جب تک مغرب کی اذان نہ ہو آپ لوگ اس وقت تک کرے، اور اللہ سے جہنم سے آزادی کی دعا کرے، اپنی جو بھی دعائیں وہ سب مانگے، اور اللہ ہم سب کو ان اعمال کی بجا لانے کی توفیق عطا فرمایا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی اور اپنے جو ہمارے اپنے ہیں ان کے لیے قبولیت کی دعائیں کی درخواست کرے۔
اذان مغرب ہوتے ہی پھر افطار کر لیجئے، اور بھولے نہ کہ اللہ تعالیٰ تو روزہ دار کی دعا کو اس روز خالی نہیں لٹائے گا، یعنی ایک تو آپ نے روزہ رکھا اس دن، اور پھر ایسے بھی اللہ افطاری کے وقت دعا جو مانگتا ہے وہ قبول ضرور کرتا ہے، تو پھر اس دن کی دعا کیسے اللہ رد کر سکے؟ تو ہم بہت جلدی جلدی میں ہوتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، تو پانی نہ پیے، جلدی جلدی اذان سے کچھ دیر پہلے بیٹھ جائے اور اپنے لیے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جہنم سے آزادی دے، یہ دعا مانگے، جو بھی دعائیں ہیں ہر چیز کی دعا مانگے۔ ایک اور بات کہ ہمیں ان 10 دنوں جو ہے یاد دلاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی، تو ان 10 دنوں ہمیں جتنے بھی درود ابراہیم پڑھنا ہے نا، جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم پڑھیں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ان 10 دنوں میں انسٹاگرام پر یہ چیلنج رکھوں درود ابراہیم کا، چاہے 100 مرتبہ 200 مرتبہ، اور انشاءاللہ میں روز پول لگاؤں گی، پوچھوں گی کہ کس کس نے آج پڑھا۔ انشاءاللہ ان 10 دنوں ہم نے درود ابراہیم ضرور پڑھنا ہے، تو اگر آپ میں سے کوئی جو ہے اس چیلنج میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو مجھے ڈی ایم کر دے، کمنٹ کر دے، یا پھر انسٹاگرام پر آ جائے اور وہ میری سٹوری میں سے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اس بار 10 ذی الحجہ کو ضائع نہ کریں۔ یہ 10 دن شاید ہماری زندگی کا سب سے قیمتی موقع ہو جو اللہ نے ہمیں دیا ہو سکتا ہے کہ یہ دن اگر ہم نے عبادت کر لی اور ہم نے مانگ لیا تو یقیناً گارنٹی اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ۔ تو اتنی دعائیں مانگی میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور تمام امت محمدیہ کے لیے بھی، اور فلسطین کے لیے خاص دعائیں کیجیے گا، تو اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے جو ہے ان 10 دنوں کو عبادت کرتے ہیں اور اس 10 دنوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی جو ہے ان خوش نصیبوں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔